दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सा लीगल पार्ट है, इसमें कानून की बात है और इसमें पाकिस्तान में मौजूद मीडिया के रेगुलेटरी बॉडीज़, यानी ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करता है पेमरा। आपने नाम सुना हुआ होगा। पेमरा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये लफ्ज़ पूरा याद कीजिएगा, ये इस इदारे का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। पेमरा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये क्या है? ये ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में टीवी चैनल्स को और रेडियो को, याद रखिएगा, दो दो बड़ी इकाइयाँ हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दो बड़े हिस्से हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब भी जिक्र हो तो हम उसे दो बड़े मीडिया में शुमार करते हैं, एक रेडियो है और दूसरा टेलीविज़न है। तो रेडियो और टेलीविज़न, इसके अलावा इसके साथ छोटे मोटे और भी कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, लेकिन ये दो बड़े कंपोनेंट हैं। इनको पाकिस्तान में जो रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब से मुराद ये कि इनको लाइसेंस देना, इनको जारी करना और या इनको बंद करना, इस सारे प्रोसेस को हम रेगुलेट करना कहते हैं, यानी कंट्रोल करना, उसके ऊपर इख्तियार होना। तो पेमरा पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, यानी इसके ऊपर इख्तियार रखने वाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इख्तियारी बॉडी है, इसको हम पेमरा बोलते हैं। तो पेमरा के कवानीन वगैरह इस किताब में हैं। पेमरा क्या है, उस इदारे का पूरा तारुफ है, उसके मुख्तलिफ यूनिट्स क्या काम करते हैं, पेमरा कब बना, पेमरा का मैंडेट क्या है, इसका चार्टर क्या है, और पेमरा ने कुछ ज़ाब्ता है अखलाक पेमरा ने मुतय्यन किए हैं, वो क्या हैं, उनके बारे में ये आपकी बुक का जो पोर्शन है ये डिस्कस करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ मीडिया के और लॉज़ हैं, कुछ और कवानीन हैं, उनको भी ये मीडिया डील करता है। ये बुक का ये पोर्शन डील करता है। तो इनको हम सरसरी देखेंगे, तफ़सील से तो आप खुद पढ़ेंगे, या वर्कशॉप्स में तफ़सील के साथ चीज़ें पढ़ाई नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती। सिर्फ़ आपको ये बताया जा सकता है कि पढ़ना कैसे है, ठीक है? अगर पढ़ने में या कोई आपके ज़हनों में सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो हम उसको रिज़ॉल्व करेंगे, उसको बैठ के डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़ासलाती निज़ाम तालीम के अंदर आपने पढ़ना खुद होता है। यहाँ पे टीचर का रोल ये होता है कि उसने गाइड करना है। अगर आपको कभी पढ़ने में मुश्किल आ रही है, आपको मालूम नहीं कि किस डेटा को मैंने कहाँ से एक्सेस करना है, किस मालूमात को कहाँ से वेरीफ़ाई करना है, या कौन-सा बेहतर सोर्स है किसी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करने का, तो उसकी रहनुमाई के लिए वर्कशॉप में टीचर आपके पास मौजूद होता है। अच्छा, चलें जी। पेमरा के बारे में कोई मुझे बता सकता है कि पेमरा कहाँ पे वाक़या है? किसी को आइडिया है? एनीवन? अ, कोई कह रहा है इस्लामाबाद, कोई कह रहा है कराची। ज़्यादा वोट्स कहाँ के आ रहे हैं? इस्लामाबाद में आ रहे हैं। सो पेमरा का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, लेकिन चारों सूबों में पेमरा के नुमाइंदगी मौजूद है, ठीक है? चारों सूबों में पेमरा की नुमाइंदगी मौजूद है, और एहसान उल्लाह ठीक बताया, G8 में है बिल्कुल। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है, पैदल जा सकते हैं आप यहाँ से। बल्कि कभी अगर आप लोगों का कोई टूर बना तो आपको वहाँ जाना भी चाहिए पेमरा में। कोई इधर के लोग आएँ तो विज़िट करवा सकता हूँ मैं आपको उधर का। देखना चाहिए कि पाकिस्तान भर का मीडिया कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, कैसे चेक किया जा रहा है। तो चारों सूबों में मैंने बताया कि इसकी नुमाइंदगी मौजूद है, इसके ऑफ़िसेज़ मौजूद हैं। इसके अलावा ज़िलई सतह के ऊपर भी, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी पेमरा के दफ़्तर मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के दफ़ातर मौजूद हैं, ज़िलई सतह के ऊपर भी मौजूद हैं। जबकि जो इनका मेन ऑफिस है, जिसे हेड ऑफिस कहते हैं, हेडक्वार्टर कहते हैं, पेमरा का हेडक्वार्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के करीब H8 में, सेक्टर H8 के सामने G8 है, G8 में ये वाक़ है, ठीक है? और पेमरा को हेड कौन करता है? ये बताएँ जी, पेमरा को हेड कौन करता है? उसके हेड को क्या कहते हैं? किसी को मालूम है? चेयरमैन पेमरा। बाकी होते हैं, लेकिन चेयरमैन पेमरा, ऑफिशियल हेड इसको चेयरमैन पेमरा ही करता है। हम उसको डीजी भी कह सकते हैं। डीजी उसके बेसिकली डीजी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन चेयरमैन पेमरा एक जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनका ओहदा है वो यही है। और पेमरा के कुछ मेंबर्स होते हैं, 15 के करीब इसमें मेंबर्स होते हैं, जो कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके,
اور کچھ ممبرز ان کے وہ تبدیل کیے جاتے رہتے ہیں۔ اس میں میڈیا مالکان کی بھی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں حکومت، بیسیکلی جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے وہ پیمرا کے ممبرز منتخب کرتی ہے، جو اس عرصے کے دوران پیمرا کے سارے امور کو دیکھتے ہیں۔ تو پیمرا کے ممبرز بیسیکلی ہوتے ہیں جو ان کی کونسل آف کمپلینٹس اور دیگر ساری معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پیمرا کے اندر ایک ادارہ ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں COC، کونسل آف کمپلینٹس۔ کونسل آف کمپلینٹس کا کام ہوتا ہے کہ جو عوامی شکایات آتی ہیں وہ ان عوامی شکایات کو سنتی ہے کونسل آف کمپلینٹس۔ آپ کو کسی ٹیلی ویژن ڈرامے سے، کسی اشتہار سے یا کسی بھی میڈیا پہ نشر ہونے والے مواد سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک سادہ کاغذ کے اوپر درخواست لکھ کر پیمرا کے چیئرمین کو وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان آنے والی درخواستوں کے اوپر کوئی تاریخ طے کر کے سماعت کی جاتی ہے تمام درخواستوں کی۔ جس موضوع پہ سب سے زیادہ درخواستیں آتی ہیں اسے پریورٹائز کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پیمرا کے ممبرز بیٹھ کے وہ مواد دیکھ کے اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر وہ مواد پیمرا کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو پیمرا اس کو نوٹس جاری کرتا ہے، جرمانہ عائد کرتا ہے، پابندی لگاتا ہے نشریات کے اوپر، اور بعض اوقات پورا لائسنس بھی ان کا معطل کر دیتا ہے، ڈسمس کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اور یہ بتائیے کہ پاکستان میں کون کون سے میڈیا لاز آپ کے خیال میں موجود ہیں؟ کتاب کو دیکھے بغیر، صرف اپنے نالج سے یا گوگل کیے بغیر بتائیے، مجھے خوشی ہوگی کہ اف یو ایکسپریس یور برین آؤٹ۔ پاکستان میں کسی میڈیا لا کا اگر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں یہ قانون موجود ہے میڈیا کا، ایک تو پیمرا کا قانون ہو گیا، اس کے علاوہ کسی قانون کا اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیے۔ پی ٹی اے کیا ہے دانش؟ پی ٹی اے اسٹینڈس فار پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔ یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے مختلف قوانین ہیں آگے نا۔ ملٹری کے اگینسٹ نہیں بات کر سکتے، آفتاب عبداللہ۔ اچھا، یہ ہم ملٹری کے اگینسٹ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ یہ ہمیں کون سا قانون روکتا ہے، مجھے یہ بتائیے۔ ایک قانون ہے پاکستان میں جو ہمیں ملٹری یا کچھ اور اداروں کے اگینسٹ بولنے سے روکتا ہے، اس قانون کا نام معلوم ہے کسی کو؟ ہاں، سائبر کرائمز کا بھی قانون ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے قانون بتائیں کہ جو ہمیں کچھ اداروں کے خلاف بولنے سے روکتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں میڈیا ایکٹس ہیں۔ اچھا، ایکٹ اور چیز ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن اور چیز ہوتی ہے، یہ کچھ لیگل چیزیں ہیں جس میں آپ لوگوں کو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ چلیں میں کچھ چیزوں کی بیسک بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بطور صحافی اگر آپ کل جانے جا رہے ہیں۔ ڈیفیمیشن لا ہے بھئی، ویری گڈ، شاباش۔ اسٹیٹ سیکریسی کا لا ہے، ٹھیک ہے۔ آرٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے مجھے یہ بتائیے، اور بنیاد پہ اور پیچھے جاتا ہوں میں، مجھے یہ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن اور لا، اس میں کوئی فرق ہوتا ہے یا یہ ایک ہی چیز ہوتی ہیں؟ ایک طرح ڈیفیوژن تو کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کانسٹیٹیوشن اور لا، جسے ہم کہتے ہیں آئین، اور ایک کو ہم بولتے ہیں قانون، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ بالکل گوگل کیے بنا بتائیں، کیا فرق ہے، یا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ کافی ویو پوائنٹس میرے سامنے آ گئے، دیز آر انف۔ میں اب ایکسپلین کرتا ہوں، ان باتوں کو بڑا تسلی سے غور سے سن لیجئے گا، دوبارہ شاید زندگی میں پھر آپ کو کم ہی کوئی بتائے۔ آخری سیمسٹر چل رہا ہے، یہاں سے جب آپ نے جانا ہے نا تو میڈیا اداروں میں جانا ہے جاب کے لیے، اور جب آپ کو اتنی بیسکس نہیں پتہ ہوں گی تو دیٹ ول بی embarrassment فار یو، اس لیے چیزوں کو سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے آج سنیے گا۔ یہ مت سنیے گا کہ اس سے پیپر پاس کرنا ہے، یہ سنیے گا کہ اس نالج کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہاں زندگی گزارنی ہے اور یہاں اپنے لیے اپنا رزق تلاش کرنا ہے۔ سو اس پوائنٹ آف ویو سے ان باتوں کو سنیے گا۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ
सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं दिस इज द सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ किसका? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। किस लैंड का? जिसे हम रियासत कहते हैं। रियासत कई चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें एक हुकूमत होती है, एक अफरादी कुव्वत होती है, एक सरमाया होता है और एक उसका आइन होता है। ठीक है। रियासत तीन चार चीज़ों से मिलकर बनती है कि जिसमें एक पीस ऑफ लैंड होता है, उसमें रहने वाले लोग होते हैं, उसको चलाने के लिए सरमाया होता है, उसका निज़ाम संभालने के लिए हुकूमत होती है, और उसका एक अपना आइन होता है या कानून होता है, एक एक बड़ा बड़ा लॉ, एक मेजर लॉ होता है। सो जो सुप्रीम लॉ है किसी भी मुल्क का, किसी भी रियासत का, किसी पीस ऑफ लैंड का, जो सुप्रीम लॉ है, उस सुप्रीम लॉ को हम क्या नाम देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन या आइन। कॉन्स्टिट्यूशन या आइन किसी खित्ते के ऊपर बसने वाले लोगों के लिए बुनियादी चीज़ों को तय करता है कि इस खित्ता ज़मीन पर रहने वालों का मजहब ये होगा, ऑफिशियल। इस खित्ता ज़मीन पर रहने वालों की कौमियत ये कहलाएगी। इस खित्ता ज़मीन पर फ़लाँ शख्स हुकूमत बना सकता है और उसका तरीक़ेकार ये है। इस खित्ता ज़मीन पर हमारे दोस्त ये होंगे और हमारे दुश्मन ये होंगे, उसके अंदर वाज़े किया जाता है। इस खित्ता ज़मीन के ऊपर हम इस चीज़ से या फ़लाँ चीज़ से अपने लिए रहनुमाई तलाश करेंगे। यानी फ़र्ज़ करें हम बाइबल में से ला तलाश करेंगे, या हम कुरान पाक में से तलाश करेंगे, या फ़लाँ में से, या हम आप ये कह सकते हैं मैग्ना कार्टा में से हम, यानी को जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें से अपना अपने लिए लाइफ के लिए गाइडलाइंस तलाश करेंगे या क्या। फिर इस खित्ता ज़मीन के ऊपर निज़ाम हुकूमत क्या होगा? बादशाहत होगी या डेमोक्रेसी होगी या ओलिगार्की होगी या अरिस्टोक्रेसी होगी, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम लॉ सिर्फ ये डिफाइन करता है कि रियासत का निज़ाम कैसे चलेगा और रियासत की शनाख्त क्या है, रियासत कैसे ऑपरेट करेगी, बस यहाँ तक होता है। अब कानून क्या होता है? कानून रियासत के चलने वाले तमाम इदारों के लिए ज़ाब्ता हाय इखलाक होते हैं, जिनको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है हुकूमत के ज़रिए। हुकूमत कौन होती है? हुकूमत कानून में या सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए तरीके से मुंतखब होने वाले वो लोग हैं कि जो पावर में आए हैं और अब वो रियासत का निज़ाम चलाएंगे। अब हुकूमत अपना निज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाती है। वो पुलिस के लिए कानून अलग होगा, वापडा का अलग होगा, एंटी नारकोटिक्स का लॉ अलग होगा, कस्टम्स का लॉ अलग होगा, नैब अलग होगी। जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको अलग अलग तरीक़ा की डायरेक्शंस, उनके लिए प्रोसीजर्स, किसी को गिरफ्तार कैसे करना है, छोड़ना कैसे है, किस चीज़ की क्या सज़ा है क्या नहीं है, यानी उसकी ताज़ीरात, सज़ा और जज़ा का तयन करना और मुख्तलिफ इदारों की पावर्स उनको सौंपना, ये कानून का दायरा इख्तियार है। कानून बदलता रहता है, तब्दील होता रहता है, आइन रोज़-रोज़ नहीं बदलता। आइन और कानून में क्या फ़र्क है कि जिसकी वजह से हम दोनों को अलग-अलग समझते हैं? वो बुनियादी फ़र्क ये है कि जैसे पाकिस्तान में जो आइन और कानून की डेफ़िनिशन है, कानून भी असेंबली बनाती है। असेंबली से मुराद आपका अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों है, यानी कौमी असेंबली भी और सेनेट भी। ठीक है? इसे हम पार्लियामेंट का नाम देते हैं। पार्लियामेंट का जब भी आप लफ्ज़ सुने तो पार्लियामेंट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो 2 इदारों पर मुश्तमिल है। एक इदारे का नाम है कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली, और दूसरे का नाम है सेनेट। कौमी असेंबली को हम ऐवान ज़ेरीं भी कहते हैं और सेनेट को हम ऐवान बाला भी कहते हैं। ठीक है? सेनेट अपर हाउस होता है, कौमी असेंबली लोअर हाउस होती है। कौमी असेंबली में कौन लोग होते हैं? कौमी असेंबली में वो लोग होते हैं जिन्हें जिन्हें हम वोट देकर एमएनए के तौर पर अपने इलाकों से मुंतखब करते हैं। जिस इलाके में जितने ज़्यादा आबादी होगी, वहाँ से उतने ज़्यादा एमएनएज़ आएँगे। जैसे पंजाब में सबसे ज़्यादा आबादी है, तो पंजाब के एमएनएज़ की तादाद सबसे ज़्यादा होगी कौमी असेंबली के अंदर। बलूचिस्तान की कम है, तो बलूचिस्तान से सबसे कम एमएनएज़ होंगे। एमएनएज़ मेक नेशनल असेंबली। और एमएनएज़ के बाद दूसरी चीज़ आती है नेशनल असेंबली के बाद, जिसका हमने अभी ज़िक्र किया, वो है सेनेट। सेनेट में तमाम सूबों से बराबर लोग आते हैं।
اس کا آبادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے تمام لوگ صوبوں سے برابر لوگ آتے ہیں، کیونکہ تمام صوبوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہ منوا لیا جائے، کوئی ایسا بل نہ پاس کروا لیا جائے، کوئی ایسا قانون نہ بن جائے کہ جس سے پنجاب میں چونکہ سب سے زیادہ ایم این اے ہیں تو وہ باقیوں کا حق مارے گا، یا سندھ جو ہے وہ فلاں چیز میں دوسرے صوبوں کا استحصال کرے گا۔ تو اس لیے تمام صوبوں کے اندر برابری کی بنیاد کے اوپر ایک ہارمنی قائم رکھنے کے لیے یا لا کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے برابری کی بنیاد کے اوپر سینیٹرز منتخب کیے جاتے ہیں۔ اب سینیٹرز کو کون منتخب کرتا ہے؟ ان کو پارلیمنٹیرینز براہ راست منتخب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ان کو ہمارے نمائندے جو ہیں وہ براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ اب سینیٹرز کی مدت ہوتی ہے 6 سال، جبکہ قومی اسمبلی میں جو ایم این ایز ہوتے ہیں ان کی مدت ہوتی ہے 5 سال۔ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے اور نئے ایم این ایز آ جاتے ہیں، نئی حکومت آتی ہے، اگر آئیڈیلی یہ چیزیں چلیں تو۔ اور اسی طرح جو سینٹ ہے اس میں ہر 3 سال کے بعد آدھا سینٹ ریٹائر ہو جاتا ہے، اسے ہم مڈ ٹرم الیکشن بولتے ہیں، کہ مڈ ٹرم الیکشن میں 50% سینیٹرز اپنی سیٹیں چھوڑ دیتے ہیں اور 50% ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگلی مرتبہ جب جن کے 6 سال پورے ہوتے ہیں تو وہ 50% چھوڑ دیتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں، اینڈ سو آن۔ اب کوئی بھی قانون اس وقت تک نہیں بن سکتا اور کوئی بھی آئین اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک یہ دونوں ہاؤسز اس کو منظوری نہ دے دیں۔ فرض کیا ایک شخص نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ آج سے چوری کی سزا 10 سال قید ہونی چاہیے، تو اس کی اس تجویز پر بحث ہوگی، ڈبیٹ ہوگی، کچھ لوگ اس کے حق میں بولیں گے، کچھ اس کے خلاف بولیں گے، اس کے اوپر مختلف طرح کی ڈبیٹ چلے گی۔ اس کے بعد قرارداد کے اوپر ووٹنگ کرائی جائے گی۔ جب ووٹنگ ہوگی تو اگر میجورٹی ووٹس یعنی سمپل میجورٹی کیا ہوتا ہے؟ 51%، ٹھیک ہے؟ سمپل میجورٹی میں ہوتے ہیں 51%۔ 51% ووٹ اگر مل جاتے ہیں بل کے حق میں ایک ہاؤس سے، مثلا قومی اسمبلی نے منظور کر دیا، اس کے بعد یہ بل چلے جائے گا سینٹ میں۔ سینٹ میں اگین اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، دیکھا جائے گا کوئی ایسا قانون تو نہیں بننے جا رہا کہ جس میں ڈسپیرٹی ہو، جس میں صوبوں کے درمیان تفاوت رکھی گئی ہو، فرق کیا گیا ہو، یا کوئی مسئلہ ہو قومی سطح کے اوپر جس میں کوئی مسئلہ بن رہا ہو، یا کوئی آئینی سطح کے اوپر اس کا مسئلہ بن رہا ہو۔ جب وہ دیکھ لیں گے، سینٹ بھی اس کی منظوری دے دے گا۔ جب دونوں ہاؤسز نے اس بل کو منظور کر دیا تو اب یہ بل وزیر اعظم اس کی سمری بنا کر صدر کے پاس بھیج دے گا، صدر سائن کرے گا۔ صدر سائن کرتے وقت صرف یہ دیکھے گا، یہاں پہ صدر کا رول بڑا اہم ہے، ہم میں سے اکثر لوگ صدر کا رول نہیں سمجھتے کہ جب وزیر اعظم ہوتا ہے تو صدر کی کیا طاقت ہے۔ سوری صدر کا اختیار یہ ہے کہ اب وہ یہ دیکھے گا کہ جو بل منظور ہو کے آیا ہے دونوں ہاؤسز سے، جو قانون بننے جا رہا ہے، کیا کہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے منافی تو نہیں ہے؟ یعنی آئین میں اگر کہہ دیا ہے کہ کسی شخص کے اوپر ضرورت سے زیادہ جبر نہیں کیا جائے گا، یا کسی شخص کو ریاست اس کے بولنے یا فلاں حق سے محروم نہیں کرے گی، یعنی وہ بنیادی شرع کے خلاف تو نہیں ہے کوئی قانون، یعنی صدر یہ میک شور کرے گا کہ کوئی قانون ایسا نہ بننے پائے جو کانسٹیٹیوشن میں دی گئی جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز ہیں یا کانسٹیٹیوشن میں دی گئی شرائط ہیں ان سے متصادم نہ ہو، یا کانسٹیٹیوشنز میں دی گئے کسی کے اختیارات ہیں تو وہ سلب نہ ہوتے ہوں، کسی ادارے کے اوپر حرف تو نہیں آ رہا، کسی کی دی گئی پاورز کے اندر فرق تو نہیں پڑ رہا۔ سو صدر کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدر کون ہوتا ہے؟ محافظ ہوتا ہے، کس چیز کا محافظ؟ آئین پاکستان کا، کانسٹیٹیوشن کا جو محافظ ہوتا ہے نا، جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کا گارڈ ہوتا ہے، اسے ہم صدر کا نام دیتے ہیں۔ یہ ریاست یا کانسٹیٹیوشن کا سمبل ہوتا ہے۔ صدر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بننے دیتا کہ جو آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہو۔ اب آئین پاکستان میں آج سے پہلے 3 آئین بن چکے، ٹھیک ہے؟ 3 آئین بنے میرا خیال ہے 56 میں اور 64 میں اور پتہ نہیں 72 میں، ہاں 73 میں آخری یہ آئین بنا۔ مختلف آئین پاکستان میں بنے۔ اب آخری آئین جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے وہ کون سا آئین چل رہا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ 73 کا، 73 کے آئین کے تناظر میں ہم سنتے ہیں نا اکثر 73 کے آئین کے تناظر میں، تو 73 کا آئین پاکستان میں یہ چل رہا ہے۔
73 کے آئین کے بعد آج تک کسی کو جرت کیوں نہیں ہوئی کہ کوئی نیا آئین بناتا؟ اس سے پہلے بھی پاکستان میں 3 آئین بنے، تو 73 کے بعد کوئی آئین کیوں نہیں بنا؟ کسی کو اس سوال کا جواب معلوم ہے؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کیوں نہیں بنا۔ اس بات کو بھی غور سے سنیے گا، اس سے آپ کو بہت سارے ان سوالوں کا جواب بھی ملے گا جو آج تک آپ کے ذہنوں میں، اگر آپ کریٹیکل سوچ رکھتے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ، تو تب آپ کو آپ کے ذہنوں میں کئی سوالات ہوں گے، ان سوالات کا آپ کا جواب ملے گا۔ چلیں احسان اللہ، ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی میں نے سن لی، آپ ذرا میرا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا۔ اس لیے کہ 73 کے آئین کے اندر واضح طور پہ لکھ دیا گیا تھا کہ جو بھی 73 کے آئین کو آج کے بعد معطل کرے گا، توڑے گا، منسوخ کرے گا، اس کی سزا ڈیتھ ہے، ڈیتھ پینلٹی ہے، اس کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 6 کا ہم روز سنتے ہیں نا، فلاں شخص کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، آرٹیکل 6 غداری کے اوپر آتا ہے۔ کس سے غداری؟ آئین سے غداری۔ اور ہر وہ شخص جو آئین کو توڑنے کی یا آئین کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرے گا، یا اس آئین کو چھوڑ کر نیا آئین بھی بنانے کی کوشش کرے گا، تو اٹ مینز کہ وہ اب غدار ہو گیا اور اس کی پینلٹی ڈیتھ پینلٹی ہوگی۔ اچھا، اب یہ آرٹیکل 6 کے اوپر کئی لیڈروں کے اوپر بات کی جاتی ہے، مثلا سب سے پہلے شور مچا پرویز مشرف کے اوپر کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ کیوں آرٹیکل 6 لگایا جائے پرویز مشرف کے اوپر؟ باوجود اس کے کہ اس نے جنگیں لڑی پاکستان کے لیے، باوجود اس کے کہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر، اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر، یہ اور دیگر بھی فورسز میں رہ کے اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے باوجود موقف یہ تھا قانون دانوں کا اس کے اوپر کہ چونکہ اس نے جب اقتدار میں یہ آیا تو اس نے غیر قانونی طریقے سے اقتدار حاصل کیا۔ مارشل لا ایک غیر قانونی حکومت ہوتی ہے، غیر آئینی حکومت ہوتی ہے، کیونکہ آئین میں حکومت کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے آئے گا۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں کون سا طریقہ کار منتخب کرنے کا ہے حکومت کو، تو اسی لیے چونکہ وہ اس طریقے کو اس نے پس پش ڈالا اور آ کے مارشل لا لگایا۔ مارشل لا لگانے کا مطلب ہے کہ آپ آئین کو توڑ رہے ہو یا آئین کو معطل کر رہے ہو، تو جب آپ آئین کو معطل کرتے ہو تو آپ کے اوپر کاروائی ہوتی ہے آرٹیکل 6 کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا کیس بھی چلتا رہا اور ابھی تک پتہ نہیں وہ کیس شاید کلوز نہیں ہوا۔ تو جو بھی شخص آئین کو توڑے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی چلتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 73 کے قانون کو دوبارہ کسی نے، باوجود اس کے کہ مارشل لا لگا اور بعد میں مشرف کو بھی وہ چھوڑ کے جانا پڑا، اس لیے کہ سیاسی جماعتوں اور پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ساتھ ہماری سول سوسائٹی میں بھی اس قدر وہ ایجیٹیشن آ چکی تھی اس کے اگینسٹ کہ اس کو بہرحال وہ عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا۔ اور اگین جو ایک ڈیموکریسی، چاہے وہ جیسی بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے، بہرحال وہ پنپ رہی ہے، ہمارے ملک میں چل رہی ہے، وہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے سہارے چل رہی ہے۔ کانسٹیٹیوشن از دا سپریم لا۔ اب کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز اور ہو سکتی ہے، آرٹیکل 6 کے تحت کیا سزا دی جاتی ہے نایاب؟ اگر آرٹیکل 6 کی کارروائی پوری ہو جائے تو اور ثابت ہو جائے کہ یہ شخص نے یوں کیا، تو پھر ظاہر ہے ڈیتھ پینلٹی، اس کی سزا موت ہے، آئین سے غداری کی سزا موت ہے۔ اچھا، واپس آتا ہوں اس کے اپنے موضوع کے اوپر، اس چیز کو واپس اس کے ساتھ لنک کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن سپریم لا ہے نا، سارے قوانین جو بنیں گے وہ کانسٹیٹیوشن کے سائے میں بنیں گے۔ اب قوانین روز بدل سکتے ہیں، ایک دن میں ایک بل پاس ہوا کہ فلاں جرم کی سزا چوری کی اتنی ہونی چاہیے، کر دونوں ہاؤسز نے پاس کیا، منظور ہو گیا، اور کانسٹیٹیوشن وہ قانون کل سے وہ قانون لاگو ہو گیا۔ آئین میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ اب آئین میں تبدیلی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آئین پورا تبدیل نہیں ہو سکتا، کانسٹیٹیوشن وہی رہے گا۔ 73 کا قانون جو آئین ہے وہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ضرورتیں پڑتی ہیں، نئے جرائم سامنے آتے ہیں، نئے مسائل سامنے آتے ہیں، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، نئے مسائل کا حل نئے دور کے مطابق تلاش کر کیا جاتا ہے۔ چونکہ 73 کے آئین کو ختم کر کے نیا آئین تو نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا اس میں ترمیم کی جاتی ہے۔ بالکل آپ عبداللہ صاحب ٹھیک آپ نے بتایا کہ آئین میں ترمیم کی جاتی ہے، جسے ہم امینڈمنٹ کا نام دیتے ہیں، امینڈمنٹ کا نام۔
अमेंडमेंट या तरमीम क्या होती है कि उसी तरीके से पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है कि कल से जनाब यानी फ़र्ज़ किया एक तरमीम आई कि सदर के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो असेंबली तोड़ सके। फ़र्ज़ किया है कि ये तरमीम की तजवीज़ आई कि सदर के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि जब वो देखे कि हुकूमत अपने ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो रही, तो वो कर सकती है उसको अ, हुकूमत को ख़त्म कर सकता है, असेंबली को तहलील कर सकता है। यानी सुप्रीम पावर सदर के पास चली गई। जब ये कानून बना तो सॉरी जब ये तजवीज़ आई तो उसके ऊपर दोनों हाउसेज़ में वोटिंग हुई और यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि दोनों हाउसेज़ से आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। आइन में तरमीम करने के लिए आपको कौन-सी मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल वाली नहीं, 51% वाली नहीं चाहिए, आपको 66% वोट चाहिए। यानी 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए, मोर देन 66% ऑफ द वोट्स यू नीड टू क्रिएट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब इतना वोट आप लोगे तो तब दोनों हाउसेस से, तब आपका कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी चीज़ अमेंड होती है। आज तक कोई मेरा ख़्याल है 22-24 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ग़ालिबन 26 हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स, उनकी तादाद मौजूद है। गूगल करेंगे आपको नेट से सारा मिल जाएगा। ये अमेंडमेंट्स वक़्त के साथ-साथ जो फिर अग एक ये बनी थी ना 58 टू बी वाला ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक हुई, कुछ अरसे के बाद कि नहीं भई सदर इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है, तो मेरा ख़्याल है आसिफ़ ज़रदारी के दौर में ये अमेंडमेंट उन्होंने वापस कर दी थी। उन्होंने अपना ये इख्तियार वापस कर दिया था। अगेन आइन में तरमीम करने के बाद उसने ये अपना इख्तियार वापस कर दिया था। सो आइन में तरमीम करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? कि आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और इतने ज़्यादा बंदे हर सियासी जमात के पास नहीं होते कि वो 2/3 मेजॉरिटी से किसी चीज़ को मंज़ूर करवा सके। यहाँ तो लोग 2-2 सीटों के लिए लड़ रहे होते हैं। फलाँ ने फलाँ बंदा तोड़ लिया, फलाँ ने फलाँ पार्टी का बंदा तोड़ लिया, फलाँ ने फलाँ के साथ मिलके हुकूमत बना ली और फलाँ फलाँ आज के साथ मिल गया। तो रोज़ाना इतने क्लैश होते हैं क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्टेबल नहीं है हमारा कि कोई भी सियासी जमात इतने मैंडेट के साथ या इतने एमएनएज़ और इतने एमपीएज़ के साथ और इतने पार्लियामेंटेरियंस के साथ वजूद में आए, हुकूमत में आए कि उसको दूसरी सियासी जमातों की ज़रूरत ही ना पड़े और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सके। हर दौर में ऐसा रहा कि बहरान रहा और सियासी जमात एक दूसरे को मनाते रहे सियासी जमातें कि फ़लाँ अमेंडमेंट करें और फ़लाँ ना करें। यही वजह है कि बहुत बड़ी-बड़ी अमेंडमेंट्स तो नहीं आई, लेकिन कुछ जो बुनियादी चीज़ें थी जिनके ऊपर असेंबली के अरकान मुत्तफ़िक होते थे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती रहीं। यही वजह है कि आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रही हैं और फ्यूचर में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती रहेंगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अब बहरहाल पाकिस्तान में यही चलेगा जो 1973 में वजूद में आया था और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तमाम इदारे अपने-अपने कानून रोज़ बनाते रहते हैं, रोज़ उनमें तब्दीली होती रहती है एटसेट्रा। क्या लिखा है जी आपने आमना हबीब, अगर जैसे अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो जाती है, जो पाकिस्तान के लॉ या मॉरली एटसेट्रा के खिलाफ हो, देन फिर क्या होता है? ऐसे हो नहीं सकता ना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है कि अमेंडमेंट करने के लिए भी इतना आसान नहीं है। अमेंडमेंट करने के लिए जब कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन डेफिनिशंस के अगेंस्ट जाती है, जो हमारी कौमी वैल्यूज़ हैं, तो उसको फिर मुख्तलिफ इदारे हैं कि जिनसे मशावरत की जाती है। जैसे हमारे यहाँ ये शरई कौंसल है, वफाकी शरई कौंसल है, इससे होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, अच्छा ये भी बात है कि यहाँ पे किसी भी अमेंडमेंट और किसी भी ऐसी चीज़ को डिफाइन कौन करेगा? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा अहम है। आप में से किसी ने यहाँ लिखा हुआ था कि अदालतें शायद कानून बनाती हैं, नहीं। अदालतें कानून को डिफाइन करती हैं, लॉज़ या कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है। आप ये देखते होंगे ना हमारे यहाँ ज़रा-सा कोई मामला होता है तो हर सियासतदान दौड़ा-दौड़ा सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। थोड़ा-सा कोई बात हुआ, किसी ने किसी को गिरफ्तार किया, किसी ने किसी के खिलाफ कुछ कह दिया, तो वो फ़ौरन दौड़ा-दौड़ा सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। और ये जज रात को भी अदालतें लगा के और रात को भी फैसले सुना रहे होते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि ये गलत कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, लेकिन वो उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। अदालतों को पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि हर कानून की या आइन की तशरीह अदालत करेगी, ठीक है? और सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। आइन की जितनी भी तशरीह होती है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़िम्मे आती है। तशरीह से मुराद ये है कि एक ऐसा बंदा उन्होंने रखना ही था ना, एक ऐसा इदारा उन्होंने रखना था कि जो ये कहे कि इस लिखे हुए का मतलब ये है। फ़र्ज़ किया
ایک شاعر نے ایک شعر لکھا اور شعر میں اس نے کہہ دیا جی کہ جسے یعنی اس نے کوئی تعریف کی کسی کی، کوئی اس میں سے کیا مطلب اخذ کہے گا، کوئی کہے گا اس میں شاعر نے اپنے زندگی کے دکھ بیان کیے ہیں، کوئی کہے گا نہیں اس میں شاعر نے زندگی کی فلاں حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، کوئی کہے گا نہیں اس میں شاعر کی محبوبہ اس کو چھوڑ کے گئی تھی تو اس کے غم میں شاعر نے یہ کہا، اور کوئی کہے گا کہ نہیں شاعر اس میں فلاں جو ہے شاعر نے عشق حقیقی کی بات کی ہے، وہ اللہ سے اپنے تعلق کی بات کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ہر کسی کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ لینگویج وہ شاعری کی لینگویج صرف شاعر لوگوں کو سمجھ آتی ہے، عام بندے کو تو اتنی سمجھ نہیں آتی، اسی طرح قانون کی زبان صرف قانون دانوں کو سمجھ آتی ہے، لہٰذا قانون کی زبان کو سمجھانے کے لیے سپریم کورٹ کا یا کورٹس کا عدالتوں کا یا ججز کا اختیارات یہ دیے گئے ان کو کہ وہ کسی بھی کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کریں گے، اس کی تشریح کر کے بتائیں گے، اور جو تشریح وہ کریں گے وہ تشریح ماننی پڑے گی، وہی تشریح سچ ہوگی، وہی تشریح لاگو ہوگی۔ اس لیے اگر کسی قانون کے اوپر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ قانون یا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا فلاں چیز آئین سے متصادم ہے، ہماری بنیادی پاکستانیت کے خلاف ہے، مذہبیت کے خلاف ہے یا آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے، تو لوگ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، ان کی ہیرنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر عدالت اپنا ورڈکٹ دے دیتی ہے، فیصلہ دے دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کہ پاکستان میں قانون کیسے بنتا ہے اور اسمبلیوں کا کیا کام ہوتا ہے اور آئین اور قانون میں فرق کیا ہوتا ہے، ان کو کون بناتے ہیں، پارلیمنٹیرینز بناتے ہیں، یہ جو آپ کے ایم این اے وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کے علاقے کے ایم پی اے جو ہوتے ہیں، ان کا کام گلیاں پکیاں کرانا یا ٹوٹیاں لگوانا یا جناب نالیاں بنوانا نہیں ہوتا، ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے آئین سازی کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، انہوں نے آپ کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے ایسے قوانین بنانے ہیں اور پرانے قوانین میں ترمیم کرنی ہے کہ جس سے آپ کے مسائل روزمرہ کے حل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کام یہ جو ایم این اے ایم پی اے جو کام کرتے نظر آتے ہیں نا ہمیں، ٹوٹیاں بنوانی اور پلوں کے افتتاح کرنے اور گلیاں بنوانی، یہ کام بلدیاتی اداروں کا یا بلدیاتی کونسلروں کا اور ایڈمنسٹریٹو اداروں کا ہوتا ہے، اس سے ان لوگوں کا سیاستدانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی ہم اپنے سیاستدانوں کو جو ہمارے پاس ایم این اے ایم پی ایز آتے ہیں، ہم ان سے اپنی گلی یا نالی کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کرتے، ہم اس سے یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں نوجوانوں کے لیے فلاں پروگرام شروع کیا جائے اس ملک میں، اس کے لیے کوئی قانون بنایا جائے، یا گورنمنٹ میں جاب کے لیے فلاں جو کرائٹیریا ہے اس کو نرم کیا جائے یا فلاں چیز کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے۔ سو ہم اپنے ان امور کی بجائے اپنی ذاتی چھوٹی موٹی گلی محلے کی سیاست کی بنیاد کے اوپر ان سیاستدانوں سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ڈیولپ نہیں ہو پاتی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ قانون کو فالو نہیں کرواتے اگر ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں تو کون سی قانون کو اوپر دیکھیں، قانون بنانا پاکستان میں نا آپ یہ کر لیں کہ ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، ریاست کے 3 ستون، 3 پلرز آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ کسی بھی اسٹیٹ کے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کسی اسٹیٹ کے کتنے پلرز ہوتے ہیں یا اسٹیٹ کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس کو کیا، اسٹیٹ کے 3 پلرز کو ہم کیا بولتے ہیں؟ عدلیہ، مقننہ اور آئین ساز، آئین نافذ کرنے والے ادارے، ٹھیک ہے، اس کو ہم جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر بھی بولتے ہیں۔ لا کے اندر خود پاور نہیں آتی، وداؤٹ گورنمنٹ نہیں، لا کو وداؤٹ گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ 3 ادارے ہیں، ٹھیک ہے، میں لکھ دیتا ہوں، تینوں اداروں کے نام لکھ دیتا ہوں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، یہ 3 لکھ رہا ہوں، وہ اوپر جو آپ نے لکھے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ 3 ادارے ہیں کہ جو ریاست کے بنیادی ستون کہلاتے ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں ایگزیکٹو، ایگزیکٹو سے مراد ہے ہمارے منتخب نمائندے یعنی حکومت، ٹھیک ہے، ریاست کو چلانے، ریاست کا نظام چلانے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ایگزیکٹو چاہیے، یعنی حکومت چاہیے، یعنی وزیر اعظم وغیرہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دوسرا جو ستون ہے وہ ہے جوڈیشری، جوڈیشری کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون کو امپلیمنٹ کرے، اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، سوری قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرے، میں غلط بتا رہا ہوں، جوڈیشری کا کام ہوتا ہے قانون کو انٹرپریٹ کرنا، تشریح کرنا، قانون کی وضاحت کرنا، ٹھیک ہے، ایکسپلین کرنا۔ لیجسلیچر سے مراد ہوتے ہیں وہ لوگ، پارلیمنٹ، لیجسلیچر کو ہم پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ ادارہ جو قانون بناتا ہے، ٹھیک ہے،
لیجسلیچر سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے. آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ اس ملک میں سب سے زیادہ مقدس ادارہ کون سمجھا جائے گا تو وہ لیجسلیچر ہے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ یہ سپریم ہوتی ہے، سب سے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ سب سے سپریم ہوتی ہے. اچھا، پھر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر قوانین کی تشریح کون کرتا ہے؟ وہ جوڈیشری کرتی ہے. اور ان قوانین کے اوپر عمل کون کراتا ہے؟ وہ حکومت اور حکومت کے ادارے کرتے ہیں، یعنی پولیس، فوج اور اس طرح کی ایجنسیاں، یہ ادارے اس کے اوپر پھر عمل درآمد کراتے ہیں، یہ ایگزیکٹو کہلاتے ہیں. تو لیجسلیچر، جوڈیشری اور ایگزیکٹو، یہ تینوں مل کر کسی بھی ریاست کے تین ستون کہلاتے ہیں. یہ وہ تین ستون ہیں جو ہمارے آئین میں لکھے ہوئے ہیں. صحافت کو چوتھا ستون سمجھا جاتا ہے. یہ ہوتا نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہوتا، لیکن اس کو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ایک رسپانسبل جرنلزم یا رسپانسبل جو صحافت ہوتی ہے وہ اپنے گرد و پیش پر نظر رکھتی ہے، اور وہ ان تینوں اداروں کے اوپر بھی نظر رکھتی ہے کہ لیجسلیچر کیا کر رہی ہے، جوڈیشری کیا کر رہی ہے، ایگزیکٹو کیا کر رہی ہے، کیا یہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پرفارم کر بھی رہے ہیں یا نہیں کام کر رہے. لہٰذا وہ ان کے اوپر چونکہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، حالانکہ اس کو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا آئینی طور پہ کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ایک ذمہ داری اس کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی یہ چوتھے ستون، یعنی ریاست کو وہ یہ سمجھے کہ وہ بھی صحافت یہ سمجھے کہ ریاست اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، اور اس نے اس ریاست کو بہتر بنانا ہے. اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے وہ ان اداروں پہ نظر رکھے، اور ان اداروں میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی کرے تاکہ ریاست فلرش کر سکے، اسٹیبلش ہو سکے. اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے رول صحافت کا. اس لیے صحافت کو چوتھا ستون سمجھا جاتا ہے. اگین میں یہ کہوں گا سمجھا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے. ریالٹی از ڈفرینٹ، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا لیکن سمجھا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے. فریڈم آف اسپیچ میں کیا چیز آتی ہے؟ ویری گڈ گڈ، دیٹس اے گڈ کوشچن. اس کا میں بتاتا ہوں. یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے، اور آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ سوال پوچھا جائے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 19 ہے، اسی طرح اقوام متحدہ کا بھی آرٹیکل 19 ہے ان کے چارٹر کا. آرٹیکل 19 جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار رائے، یعنی بولنے کی، اپنے آپ کو میڈیا پر نشر کرنے کی، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی آزادی ہے، بشرطے کہ تین چار چیزوں کے اوپر وہ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، تین چار چیزوں پہ نہیں بولے گا، اس کے علاوہ اس کو آزادی ہے. وہ تین چار چیزیں کون سی ہیں؟ فرسٹ آف آل یہ کہ وہ پاکستان میں قانون ساز اداروں کے اوپر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر تنقید نہیں کرے گا، جس میں ہماری تمام آرمڈ فورسز شامل ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ہماری تمام آرمڈ فورسز شامل ہیں. پہلی کنڈیشن یہ. اسی طرح دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں لکھے گا یا ایسی بات نہیں بولے گا جس سے پاکستان کے اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہوں. یعنی اب یہاں یہ بھی بڑی مبہم ہے، اس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا ملک ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے. جیسے فرض کریں میں آپ سے یہ کہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا ہم افغانستان کو پاکستان کا دوست سمجھیں گے یا دشمن سمجھیں گے؟ اسی طرح سری لنکا کو ہم دوست سمجھیں گے، دشمن سمجھیں گے، اینڈ سو آن. ایران کو دوست سمجھیں گے یا دشمن سمجھیں گے؟ اس لیے ملکی مفادات اس وقت کیا جا رہے ہیں، اس وقت کے ملکی مفادات کو دیکھ کر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے، یا قانون کی تشریح کرنے کے لیے عدالتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس وقت یہ ملک دوست تھا اور یہ دشمن تھا، اور اس وقت طے کیا جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے ملک جو پاکستان کا، جس کے ساتھ ٹریڈ یا بزنس یا کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ یا کوئی نہ کوئی لین دین چل رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کمنٹ نہ کریں، کیونکہ وہ کمنٹ آپ کو آپ کے اس آزادی اظہار رائے کے جو حق ہے اس سے محروم کرے گا. کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ دوست ممالک یا دشمن ممالک اس کو خود نہ طے کریں کہ کون ملک ہے دوست ہے، کون دشمن ہے، اور نہ ان کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی ایسا کومنٹ کریں، نہ کوئی ایسی آڈیو ویڈیو ریلیز کریں، ٹیکسٹ نہ ایسا لکھیں کہ جس سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہو. اور تیسری ایسی چیز تھی، تیسرا یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے پاکستان کی آئیڈیالوجی متاثر ہو. پاکستان کی بنیادی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ پاکستان کی بنیادی آئیڈیالوجی دو قومی نظریہ ہے نا.
کہ ہم ایک ٹو نیشن تھیوری کے اوپر ہم مرز وجود میں آئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، اور دو الگ قومیں تھیں، دونوں یہ الگ ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اور یعنی اس آئیڈیالوجی کے اوپر بنا. سو اس وجہ سے ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ کبھی نہیں بول سکتے، کبھی یہ نہیں کہہ سکتے اس کی آزادی ہمیں نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا یا قائد اعظم سے یہ غلطی ہوئی. کئی دفعہ ہم مذاق مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں نا، تو یہ کانسٹیٹیوشنلی ہم غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن ہمیں بنیادی اس چیز کی کا حق نہیں دیتا. اچھا، اسی طریقے سے جو دوسری چیزیں ہیں جن کو میں نے ایکسپلین کیا، اگر آپ ان کا بھی خیال رکھیں تو اس کے علاوہ آپ کو سب کچھ کہنے سننے کی آزادی ہے. اور کئی صحافی یا کئی نام نہاد صحافی یا کئی ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں آج کل کہ جو کسی بھی چیز یا کسی بھی قانون کو کچھ نہیں سمجھتے یا کانسٹیٹیوشن میں دی گئی اس ڈیفینیشن کو بھی سچ نہیں مانتے. گو کہ اس ڈیفینیشن میں بھی کئی چیزوں کی خرابیاں ہوں گی، مجھے بھی محسوس ہوتی ہیں وہ ایک میڈیا کا طالب علم ہونے کی بدولت کے. لیکن اس کے باوجود جو کانسٹیٹیوشن بن چکا ہے، چونکہ میجورٹی نے اس کو اپروو کیا ہے، تو میرے یا آپ کے کہنے سے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا نا. اس کا پھر وقت آنے دیں، جب کبھی یہ کانسٹیٹیوشنل چیزیں آپ اپنے حق میں کر لیں تو پھر آپ بولتے رہیں. لیکن جب تک آپ اس ملک میں اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت رہ رہے ہیں، بہرحال آپ کو بینگ جرنلسٹ بھی ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن آپ کو باؤنڈ کرتا ہے اس کے لیے. یہ آرٹیکل 19 کی میں نے ورڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جی، اس کو ذرا غور سے پڑھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھتا ہے جی کہ انڈر دا آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف دا پریس. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے بھی پڑھیے. ٹھیک ہے، آگے بھی پڑھیے کہ کیا ہے، کہ بشرطے کہ وہ میٹیریل کیا نہ ہو، سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security, or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, or in relation to contempt of court or incitement to offenses. کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ بول سکتے ہیں، ہر چیز پہ بول سکتے ہیں. اب ان چیزوں کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں. مثلا اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن، یہ حکومت طے کرتی ہے کہ وہ ریزنیبل ریسٹرکشن کیا ہے. وہ ریزنیبل ریسٹرکشن اگر حکومت نے کسی پہ لگا دی ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ نہیں بول سکتے. امپوزڈ بائی دا لا، جو کہ قانونی طور پہ امپوز کی جاتی ہے. ان دا انٹرسٹ آف دا گلوری آف دا اسلام اور انٹیگریٹی، اسلام کے اگینسٹ یا اسلام کی عظمت کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان، اس کے اگینسٹ کوئی نہیں بولے گا. سیکیورٹی اور ڈیفنس کا لفظ بڑا کلیئر ہے کہ یہاں پر کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ اینی پارٹ، اور اس کے کسی حصے کے بارے میں بھی نہیں. اچھا، فرینڈلی ریلیشنز ود دا فارن کنٹریز، جو ان کے اگینسٹ بات جاتی ہے اس کے اوپر بھی کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، پبلک آرڈر، یعنی عوام کو وہ کرنا، عوام کے میں خلل پیدا کیا اس سے کہتے ہیں، عوام کو بھڑکانا یا عوام کو ڈسٹرب کر کے لے کر آنا سڑکوں پر، یہ پبلک آرڈر کی صورتحال ہوتی ہے نا. اس کو یعنی عوام میں غم و غصہ پیدا کرنے والی یا اشتعال دلانے والی چیز ہوتی ہے، اسے پبلک آرڈر کی سچویشن، اس میں بھی ممانعت ہے. اور ان ریلیشن ٹو کنٹمپٹ آف کورٹ، یا توہین عدالت، عدالت کے کسی فیصلے کے خلاف بولنا، یہ بھی اس کے اندر لاگو ہوتی ہے. اور انسائٹمنٹ ٹو آفینس، یا کسی بھی جرم کے اوپر جو ہے وہ اس کو پازیٹیو وے میں نشر کرنا یا اس کے حق میں بولنا ایٹسیٹرا، ہاں کیوس پیدا کرنا. اب یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں کہ اس میں بڑا واضح ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ایک اور سوال اوپر کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آرمی گورنمنٹ کے انڈر کام کرتی ہے، تو قانونی طور پہ یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ریئلٹی یا جو چیزیں ہیں یا معاشرے میں جو ہوتا ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں قانون کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کلاس بھی قانون کی ہو رہی ہے اور لاز، میڈیا لاز کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے، اور ہمارے لاز بھی اسی چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، کہ جو آرمی کا سربراہ ہوتا ہے نا، آرمی چیف، وہ کس کے انڈر ہوتا ہے؟ وہ ایک سیکٹری ڈیفنس کے انڈر ہوتا ہے.
सेक्रेटरी डिफेंस किसके अंडर होता है? वो वजीर दिफा के अंडर होता है। और वजीर दिफा किसके अंडर होता है? प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है। तो आप ये देख लिए कि सिर्फ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के भी नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के वजीर और वजीर के नीचे जो उसका सेक्रेटरी होता है, उसके अंडर होते हैं सारे इदारे। तकरीबन ज़्यादातर इदारे उसके अंडर होते हैं, जो कानून नाफिज करने वाले ज़्यादातर इदारे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो कोर्ट्स इतनी बेबस क्यों होती हैं? कोर्ट्स कानून बना नहीं सकती ना। कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए, कोर्ट अगर आज एक बंदे को कह दे, फर्ज करें कि का इस शख्स ने, फर्ज करें जी कि कोर्ट कह दे कि इस जुर्म की इतनी सज़ा बनती है और ये सज़ा इस शख्स ने काट लिया, तो इसको छोड़ दिया जाए। अगले दिन पार्लियामेंटेरियन बैठ के नया कानून बना दें और कहें कि नहीं, इसकी सज़ा इतनी नहीं, इसकी सज़ा इतनी होनी चाहिए। वो स्पेसिफिकली एक बंदे को रगड़ने के लिए कानून बना दें, तो फिर कोर्ट्स पे बस होती हैं। लेकिन इसमें भी कोर्ट्स का मामला, यानी कोर्ट्स को बड़ा संजीदा होकर देखना पड़ता है कि ये लॉ सिर्फ इरिटेट करने के लिए या एक सिचुएशन के अंदर बनाया गया है, या ये लॉ, इस लॉ की वाकई ज़रूरत भी थी और पार्लियामेंटेरियंस ने अपना हक इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ भी हो, पार्लियामेंट सुप्रीम है भाई, कोर्ट्स उसके अंडर आती हैं, सिंपल सी बात है। कोर्ट्स भी उसके अंडर आती हैं, फोर्सेस भी उसके अंडर आती हैं। सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है। करोड़ों अवाम को बेसिक राइट, क्या लिखा है आपने? दिया, बट वो अवाम को नहीं मिल रहे। असल क्या लॉजिक है? इसलिए कि अवाम को हम लोग पढ़ते ही नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं क्या हमारे। जब हम गली नाली मोहल्ले की सियासत करेंगे तो हम कभी भी अपने राइट्स नहीं हासिल कर सकेंगे। सिंपल इज़ दैट। सुप्रीम कोर्ट, ये क्या लिखा है? दौरा मेहर लाइकटेयर करती है, ये मुझे समझ नहीं आई आपने क्या लिखा है मेराज बीबी। सुप्रीम कोर्ट दौरा मेहर लाइक, मुझे नहीं समझ आ रही है, दोबारा पूछें क्या लिखा है। सर, इतने क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी तक पाकिस्तान प्रोग्रेस क्यों नहीं कर सका? ये ईमानदारी की बात है। जैसे ईमानदारी की मैं आपको मिसाल दूं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपने असाइनमेंट 100% खुद लिखनी है, किसी से लेकर जमा नहीं करवानी, तो इसमें इदारा या कानून तो आपको नहीं रोक सकता, यूनिवर्सिटी का कानून तो आपको नहीं पकड़ सकता, एक एक बंदे के घर नहीं जा सकता। अब आपने खुद ईमानदारी से 100% खुद अपनी मेहनत से असाइनमेंट लिखनी है। अगर आप लिख रहे हैं तो यकीनन आप तरक्की कर जाएंगे। अगर आप नहीं लिख रहे तो फिर आप बाकी लोगों की तरह उसी तरह डिग्री लेकर निकलेंगे, लेकिन आपके हाथ में कोई स्किल नहीं होगी। सिंपल इज़ दैट। यही हाल है पाकिस्तान का कि हर बंदा चूंकि ये देखता है कि उसको कोई देख नहीं रहा, लिहाजा वो कुछ भी कर ले, कानून पे अमल ना भी करे तो खैर है। सेम इज़ द केस। इसमें कवानीन का कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारा अपना कसूर है। अगर इंटर्नशिप भी ना करें तो, क्योंकि मेरे एक सेमेस्टर रहता है पीछे, तो क्या ये पॉसिबल है? इंटर्नशिप आपको बहरहाल इस सेमेस्टर में करनी है जी, 7वें और 8वें में करनी होती है आपको। कंफर्म करता हूँ सर। इन्होंने ये क्या लिखा है? दोहरा म्यार के कानून एक जैसा नहीं है, वो भी है। काइंडली सिविल और मिलिट्री कोर्ट्स के डिफरेंस बता दीजिए। मिलिट्री कोर्ट्स के लॉ कैसे और कौन बनाता है? प्लस क्या किसी सिविलियन पे मिलिट्री कोर्ट का अकॉर्डिंग रूलिंग हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल मसला है। मैं लायर तो नहीं हूँ आमना, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। सिविल बंदे के ऊपर कानूनी तौर पे सिविल अदालत में ही केस होना चाहिए, मगर अगर सिविल बंदा मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमला करता है तो वो फिर मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाता है और उसको एज अ दुश्मन ट्रीट किया जाता है। और उसको एक फौज जैसे दूसरी फौज पे हमला करती है ना, तो उसको पकड़ के जंगी कैदी तस्वर किया जाता है। ऐसी सूरत में उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। ये भी कानूनी तौर पे मौजूद है, कानून में इसकी भी लॉजिक मौजूद है। लेकिन ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है और हसास मौजू भी है, मैं इस पर मजीद नहीं करूँगा।